بسم اللہ الرحمن الرحیم ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، یعنی کوئی ایسی طاقت کہ جو آ کے اللہ کا فیصلہ بدل دے اور کہے کہ نہیں قیامت نہ برپا کی جائے، نہیں، قیامت کا برپا ہونا بھی حق ہے اور کب برپا ہوگی کسی کو نہیں معلوم، حتیٰ کہ رسول اللہ سمیت کسی کو نہیں معلوم۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ ذکر آیا کہ لوگ آپ سے قیامت کا پوچھتے ہیں، آپ کہیے شاید قریب ہی ہو، کہیے اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، قل انما علمها عند ربی، صرف میرے رب کے پاس ہے، قیامت کے وقوع ہونے کا علم کسی کو نہیں، لیکن اس کا واقع ہونا حق۔ جب واقع ہوگی تو کیا ہوگا؟ خداوند عالم بتاتا ہے اس دن آسمان بری طرح تھر تھرائے گا۔ یہ جو عربی کا لفظ ہے تمور، تمور یعنی اچانک جیسے کوئی چیز زور سے گھومتی ہے، گھومنا شروع ہو جاتی ہے اور آسمان زور سے گھومنے لگے گا، تھر تھرا جائے گا اور پہاڑ پوری طرح سے چلنے لگیں گے، یعنی جنہیں تم دنیا میں بڑے مضبوط سمجھتے ہو، مضبوطی کی علامت ہے جو پہاڑ، اور اللہ نے ان کو مضبوط بنایا، قرآن نے بتایا میخیں بنایا، یہ میخیں بھی اکھڑ جائیں گی اور یہ بھی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ پس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیا، نہیں لفٹ کرائی، نہیں مانا، نہیں نصیحت حاصل کی، ان کے لیے تباہی ہے۔ جو بےہودگیوں میں کھیل رہے ہیں، بے مقصد کاموں میں کھیل کود میں پڑے ہیں۔ بے مقصد کام سے مراد کیا؟ یعنی جو خدا مقصد حیات بتاتا ہے اس سے کٹ کر دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، تو ہر کام جو اپنی مقصد حیات سے کٹ چکا ہے، قرآن کہتا ہے وہ پتہ چلے گا تمہیں کہ وہ بیہودہ کام، جیسے سورۃ الغاشیہ میں فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا ڈھانپ لینے والی کی بات پہنچی ہے تجھ تک، یعنی قیامت جو سب کو ڈھانپ لے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن بڑے شرمندہ اور جھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، محنتیں کر کر کے تھکے ہوئے، وہ محنتیں کس لیے کی تھی؟ دنیا کے لیے۔ عاملۃ، بڑے عمل کیے تھے، ناصبہ، تھکے ہوئے، بڑی میں نے بنا لی، میرے جتنا ہے ہی کوئی نہیں، تھکے ہوئے ہوں گے۔ ہوگا کیا اس تھکاوٹ کا، اس محنت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تسلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو پھینکا جائے گا۔ تمہاری محنت کا یہ رزلٹ ہے جو تم نے مقصد حیات بھلا دیا۔ تسقا من عین آنیہ، اور پھر ان کو پیاس لگے گی تو پھر کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ ووجوہ یومئذ ناظرہ، اور کچھ چہرے اس دن شاداب ہوں گے اور خوش ہوں گے، اور وہ پھر انشاءاللہ اپنے وقت پر وہ سورہ مبارکہ 30ویں جز میں ہے، وہ بھی آ جائے گی۔ پس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، جو بےہودگیوں میں کھیل رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں توجہ کرتے کہ کس لیے خدا نے خلق کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بے مقصد پیدا کر دیا؟ بس عقل مند وہ ہے جو پیدا کرنے والے سے جانے کہ کس لیے پیدا ہو، اور وہ جاننے سے ایسا نہیں ہے کہ دنیا خراب ہو جاتی، دنیا خراب نہیں ہوتی، وہ تو خداوند عالم نے جو لکھا ہے حلال سے بھی دے دے گا۔ ہاں آخرت بن جاتی ہے، اور دنیا گزرنے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی،
والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ جو بےہودگیوں میں کھیل رہے ہیں اس دن وہ زور سے دھکیل کر جہنم کی طرف پھینکے جائیں گے۔ یعنی یہ جو لفظ ہے یدعون، یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہاں پر ہے یدعون الی نار جہنم دعا۔ یہ دعا جو ہے یہ تاکید کے لیے کہ بری طرح دھکے دے کے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یعنی دنیا میں گویا کہ متکبر تھے اور کوئی ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس دن پھر اس تکبر کو خداوند عالم خراب کرے گا اور بری طرح دھکے دے کر ان کو جہنم کی آگ کی طرف پھینکا جائے گا۔ یہ وہی آگ ہے جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے؟ یعنی اللہ اس دن کہا جائے گا، کیا مطلب؟ یعنی قرآن کو تم کہتے تھے جادو ہے، یہ جو اللہ کے رسول نے باتیں بتائی تم کہتے تھے یہ جادو ہے۔ جہنم کے پاس جب دھکے دے کے لے جائے جائیں گے اور نظر آنا شروع ہو جائے گی آگ، تو کہا جائے گا یہ بھی جادو ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے، جو خدا کے نبی نے بتایا تو وہ تمہارے سامنے ہے، اب بولو جادو ہے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم اب بھی نہیں دیکھ رہے؟ اب بھی وہاں بھی تم حق کو نہیں دیکھتے تھے، وہاں تمہیں یہ نظر نہیں آتی تھی، اب بھی کہو نہیں دکھائی دے رہی، اب بھی کہو جو وہاں کہتے تھے کہ اگر سچے ہو تو لے آؤ اس کو۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھتے؟ اب اس میں جلو، تو صبر کرو یا صبر نہ کرو تمہارے لیے کوئی فرق نہیں، تمہیں تو ہر حال میں صرف اور صرف تمہارے اعمال کی جزائیں دی جائیں گی۔ یہ جو تم آگ میں آئے ہو یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔